وہ امداد سم رول ہیں جی. ایک بڑی خبر ہے, حیران کن خبر ہے, آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اور خبر ہے دوگلے پن کے متعلق. حکومت خود اپنے قانون کی یا اپنے اقدامات کی, اپنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے. حکومت پاکستان کہاں کہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے, کون کون کر رہا ہے. صدر مملکت سے لے کر ایک عام جو حکومتی رکن اسمبلی کہہ لیں یا سرکاری افسر کہہ لیں, وہ حکومت کی لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کس معاملے میں کر رہا ہے اس پر بات کریں گے. اور آج ایک بار پھر پاکستان میں انٹرنیٹ بھی بند ہوگا, فون بھی بند ہوگا وہاں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں. کوئی قومی اسمبلی کے 6 حلقے اور صوبائی اسمبلی کے 16 حلقے ہیں جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, اور وہاں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہاں نہ انٹرنیٹ چلے گا اور نہ موبائل سروس چلے گی, بلکہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس جو ہے وہ اپنا آج کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ہوا تھا نا, لیکن انٹرنیٹ کی سانسیں کل رات سے ہی گھوٹ دی گئی تھی, اور انٹرنیٹ کو مطلب بالکل سلو کر دیا گیا تھا کہ جیسے بندہ تنگ آ کر استعمال ہی نہ کرے. خاص طور پر موبائل کا جو ڈیٹا ہے, موبائل فون اور ایون وائی فائی کے اوپر بھی اگر آپ رات سے استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں پر بھی انٹرنیٹ کو بہت سلو کر دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ جس کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ تو اپنا میسج کمیونیکیٹ کر رہا ہے لوگوں کو, لیکن جو اس کے کاؤنٹر اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو وہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ تو اپنا سارا کا سارا کام اور سارا کا سارا بندوبست کر رہا ہے. کبھی عدالت میں کھڑے ہو کے کر دیتا ہے بات, کبھی چیف جسٹس کو خط لکھ کے کر دیتا ہے, کبھی آرمی چیف کو دھمکی دے کے کر دیتا ہے, کبھی کچھ اور کر کے کر دیتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ اگر کوئی چیز سامنے لائی جاتی ہے تو وہ اس پابندیوں کی وجہ سے رک جاتی ہے. اور ان پابندیوں پر عمل کون کون کر رہا ہے, کون کون نہیں کر رہا, یہ سب سے بڑا ایشو ہے. دوسرا معاملہ کل آپ کے سامنے رکھا تھا اور خبر آ گئی تھی, بشرا بی بی کا جو میڈیکل چیک اپ ہوا تھا اس میں کہا گیا کہ جی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اینڈوسکوپی میں ان کو کچھ ہلکے پھلکے اسٹومک کے مسائل جو ہیں, گیسٹرو وغیرہ ٹائپ کے کوئی ایشوز تھے ان کے, لیکن سوزش تھی ان کے اس میں اسٹومک میں, لیکن کوئی زہر خورانی والی بات کوئی نہیں نکلی, اور وہ نکلنی بھی نہیں تھی, کیونکہ بشرا بی بی نے جس ٹیسٹ کے ذریعے زہر یا کوئی اور چیز جسم کے اندر ہے پتہ لگ سکتا تھا وہ تو انہوں نے کرنے ہی نہیں دی. یعنی نہ انہوں نے خون کے نمونے دیے, نہ انہوں نے پیشاب کے نمونے دیے. تو لہذا معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی رائے اور اینڈوسکوپی, ایکو اور وہ جو کیا ہوتا ہے دوسرا ECG اور الٹرا ساؤنڈ اور اس طرح کے جو ٹیسٹ تھے ان کے ذریعے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ جی بشرا بی بی تو بالکل فٹ ہے. ہلکے پھلکے مسائل ضرور ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہی ہیں. تو شکوک و شبہات تو پیدا ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں انہوں نے وہ والے ٹیسٹ کروائے جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ زہر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا. تو بہرحال بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں خبر آئی کہ کپتان عمران خان صاحب کا بھی میڈیکل چیک اپ کیا ان کے اپنے ڈاکٹر یونس نے اور عاصم یونس نے. انہوں نے اڈیالہ جیل جا کر کوئی 1.5 گھنٹے تک عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا. 1.5 گھنٹہ. اب وہ 1.5 گھنٹہ طبی معائنہ, پیغام رسانی, پتہ نہیں عمران خان صاحب تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے. یہ ان کے اندر یہ آرٹ ہے. اور دوسری طرف ان کے مد مقابل جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان کا جو پروپیگنڈا کا طریقہ ہے اس کو قریب نہیں پہنچ پا رہے. تو بہرحال اب 1.5 گھنٹہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ ہوتا ہے, اور ادھر دوسری طرف پرویز الہی صاحب بیچارے جو جنونلی بیمار ہیں, جو واش روم میں گر گئے. جیل حکام نے رپورٹ دی کہ جی واش روم میں گر گئے, ان کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں. ان بیچاروں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. کون اٹھائے گا؟ ان کے صاحبزادے خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور PTI کے اندر 2 ہی لوگ ہیں جن کے متعلق بات کی جاتی ہے, ایک عمران خان اور ایک بشرا بی بی. باقی جتنے بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہوگا شاہ محمود قریشی کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کھل کر کی گئی ہو. کبھی آپ نے سنا کہ صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد, وہ نام کیا ہے ان کا, محمود رشید چودھری, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, ان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ملنگ ہو گئے, داڑھی شاڑھی بڑھا دی ہے, بال بڑھ گئے ہیں, اور بالکل وہ عجیب و غریب قسم کا ان کی کیفیت ہو گئی ہے. لیکن کھڑے ہوئے ہیں بھائی وہ اپنا جیل میں. لیکن بہرحال تو وہ ان کے متعلق تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا, لیکن بات ہوتی ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کی. تو پرویز الہی صاحب کا بھی طبی معائنہ ہوا, اور 3 رکنی ٹیم ڈاکٹروں کی اڈیالہ جیل کی, انہوں نے پرویز الہی صاحب کا کیا طبی معائنہ. اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی زہر دیا گیا. بشرا بی بی نے کہا تھا مجھے بھی زہر دیا گیا. لیکن اب ظاہر ہے وہ جو
اسٹنٹ تھا یا الزام تھا یا جو بھی تھا، اب اس میں جان باقی نہیں رہی بشریٰ بی بی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد۔ تو بہرحال آج کیونکہ ضمنی انتخابات ہیں، تو ضمنی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں حکومت کی اداروں کی مکمل 13 اپنا اضلاع ہیں ملک بھر میں، جہاں پر انٹرنیٹ بھی بند ہوگا، جہاں پر موبائل فون بھی کام نہیں کریں گے، کچھ اضلاع کچھ تحصیلیں، یعنی جہاں جہاں الیکشن ہے وہاں یہ جدید جو سہولیات ہیں وہ چھین لی جائیں گی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ کر سکیں۔ بہرحال لیکن اب انتخابات کے بعد کیا ہوگا، ضمنی انتخابات، کیونکہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ نظر آئی پی ٹی آئی کی انٹرنیٹ پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، میدان میں انہوں نے جلسے ولسے بھی کیے ہیں، لیکن دوسری طرف کیونکہ سندھ میں تو میرا خیال ہے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے الیکشن، ایک اسفا بھٹو زرداری کا تھا وہ انپوز ہو گئیں، ایک قمر شہداد کوٹ قومی اسمبلی کا حلقہ جو بلاول بھٹو نے خالی کیا وہاں پر الیکشن ہونا ہے، اسی طرح صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ ہوگا۔ زیادہ حلقے پنجاب میں ہیں، پنجاب میں قومی اسمبلی کے بھی زیادہ حلقے اور صوبائی اسمبلی کے بھی زیادہ حلقے ہیں، کوئی 12 کے قریب صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں پنجاب میں، تو اصل فوکس پنجاب میں ہے۔ لیکن پنجاب میں اس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ زور نہیں لگا رہی، تو ایک مسلم لیگ نون کو یہ نقصان ہوگا کہ انہوں نے اس طرح ڈٹ کر الیکشن نہیں لڑا، اور دوسرا حکومت کی کارکردگی ظاہر ہے، وہ جو پچھلی حکومت تھی 16 ماہ کی، پھر یہ حکومت جو ابھی نئی حکومت ہے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کو متاثر تو کرے گی وہ اپنی جگہ۔ لیکن پی ٹی آئی کو ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا نعرہ لگایا تھا، عمران خان کو رہا کرنے کا نعرہ لگایا تھا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم آپ کو عمران خان جیل سے باہر لا کر دیں گے۔ تو لوگوں نے جو عمران خان کے فالوور تھے انہوں نے ووٹ کیا، بڑھ چڑھ کر کیا، لیکن اب شاید اس طرح کا ماحول نہ بنے۔ تو بہرحال پتہ چل جائے گا شام تک کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن چھینا جا رہا ہے ہم سے، الزام لگایا باجوڑ میں ایک ریٹرننگ افسر نے کہ جی وہ آئی ایس آئی والے آئے، انہوں نے پولنگ اسٹاف تبدیل کرنے کا کہا اور نہ کرنے پر انہوں نے حملہ کیا، تشدد کیا وغیرہ وغیرہ، اور عمران خان صاحب نے ان کے الزام کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر یوز کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آج۔ اچھا، اب میں وہ جو پابندی ہے نا اس پر آنے سے پہلے جو ایک اور خبر تھی جس نے بھونچال مچایا ہوا تھا، خاص طور پر سندھ میں، سندھ کے ایک مشیر بابل بھیو، شکارپور سے ان کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ کے مشیر، ان کے اسکواڈ میں شامل جو گاڑی ہے اور ایک اور گاڑی جو ان کی وہ کہہ رہے ہیں میری ملکیت نہیں ہے، میرے صرف الیکشن اسٹکر لگے ہوئے تھے، لیکن بہرحال بابل بھیو کے اوپر الزام آیا کہ جی وہ اسمگلنگ کروا رہے تھے اسلحے کی بلوچستان سے سندھ کی طرف، شکارپور کی طرف۔ تو اچھا خاصا طوفان مچا، ہلا مچا۔ تو اب اس میں بابل بھیو صاحب نے کل فائنل ریزائن کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی انکوائری پراپر کی جائے، میں انکوائری کے نتائج آنے تک جو ہے وہ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر کے عہدے سے میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اچھی چیز ہے، لیکن انکوائری جو ہے وہ صاف شفاف ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کیونکہ الزام لگا ہے حکومت سندھ کے اوپر، تو حکومت سندھ کوئی ایسی انکوائری کمیٹی بٹھائے، کوئی ایسا انکوائری کا جو طریقہ اختیار کرے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر حکومت خود اپنی پولیس سے یا اپنے اداروں سے انویسٹیگیشن کروائے گی تو وہ کوئی نہیں مانے گا اس کو۔ تو لہٰذا ایک بار اگر بابل بھیو ملوث ہیں تو بھی سامنے آنا چاہیے، اگر کسی نے ان کے زیر استعمال گاڑیاں استعمال کی ہیں تو وہ بھی ان کا بھی کوئی اپنا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ویسے زیادہ امکان یہی ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہاں پر جو برادریوں کے جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان وڈیروں کو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس طرح منگوا لیتے ہوں گے۔ اگر وہ ڈاکوؤں کو نہیں بھی دیتے تو اپنے ساتھ جو رکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے زیر استعمال لے آتا ہوگا اسلحہ ان کا۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں جو دوگلاپن ہے، بڑا حیران کن حد تک، مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان میں ٹویٹر پر پابندی ہے، لیکن جن کے لیے پابندی لگائی گئی ہے وہ اپنا کام خوب کر رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وی پی این یوز کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں کام اپنا، یوٹیوب پر بھی چلا رہے ہیں، ٹویٹر پر بھی چلا رہے ہیں، ٹک ٹاک کے ذریعے بھی چلا رہے ہیں۔ عمران خان اینڈ کمپنی پروپیگنڈا ان کو جو سکھایا گیا تھا کئی سال لگا کر، سرکار کا ریاست کا پیسہ لگا کر، تو وہ تو ماسٹر بن گئے۔ اب ان کے مقابلے میں وہ خود بھی کچھ نہیں ہے، وہ خود ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا بلا بنا دیا ان کو، تو خود پریشان ہے۔ تو لہٰذا مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی انٹرنیٹ اپنا ٹویٹر کو بند کر دیا جائے،
پہلے حکومت ہچکچاتی رہی, عدالتیں پوچھتی رہی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتہ, ہم نے تو کوئی آرڈر نہیں دیا, بالکل نہیں بند, ہم نے پی ٹی اے کو نہیں کہا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند دن پہلے وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کروائی کہ جی یہ کیونکہ بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ملک دشمن, تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ٹویٹر کو بند کیا جائے, اس لیے ٹویٹر کو بند کیا گیا. اوکے, اچھی بات, کر لیا آپ نے بند. عمل کون کر رہا ہے؟ حکومت نے ایک پابندی لگائی نا, تو حکومت کی جو پابندی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے عمل درآمد حکومت خود کرے. میں دیکھ رہا تھا, میں نے ذرا جائزہ لیا, میں اور فیصل وڑائچ صاحب اس پر بات کر رہے تھے, تو فیصل نے ہی کہا کہ حکومت خود پابندی لگا کے خود ہی استعمال کر رہی ہے ٹویٹر کو, ایکس کو. میرے ایک ہوتا نا آئیڈیا, بھائی یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے, بھائی آپ نے پابندی لگائی ہے نا, پتنگ بازی پر پابندی ہے, اور پابندی لگانے کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خود پتنگ اڑاتی رہیں بیٹھ کر, تو کیسا لگے گا؟ وزیر مشیر جو ہے وہ گھروں پہ پتنگ بازی کی پارٹیاں کر رہے ہو, پسند نائٹ منا رہے ہو, کیسا لگے گا؟ ظاہر غلط ہوگا نا. بالکل اسی طرح ہے, آپ نے پابندی لگا دی کہ ٹویٹر یوز نہیں ہوگا, لیکن صدر مملکت بھی ٹویٹر یوز کر رہے ہیں. ان کا جو صدر مملکت کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ چل رہا ہے ایوان صدر کا, وہاں سے ٹویٹ ہو رہے ہیں پابندی لگنے کے بعد. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ بھی چلا رہے ہیں سارا سلسلہ وی پی این لگا کر. یعنی وہ بھی اپنی, اگر ان کی خلاف ورزی اپنا, کیونکہ اب سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے پابندی لگائی ہے, تو جب خود کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے. تو حکومت نے لگائی ہے تو وزیر اعظم صاحب خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, جن کی وزارت نے کہا, اور محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں لاہور میں خود کہا کہ یہ پابندیاں جو گلف کنٹریز ہیں وہاں نہیں لگی ہوئی, وہاں تو آپ کر کر دکھائیں اس طرح جو یہاں پر لوگ ٹویٹر پر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بجا فرمایا. تو اگر ٹویٹر پر پابندی ہے تو آپ وی پی این لگا کر خود یوز کیوں کر رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی اپنا آئے دن وہاں پر اس طرح ریگولر نہیں ہوتا جس طرح عمران خان یا دوسرے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بھی اپنا پابندی لگنے کے بعد بھی ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ ہوئے ہوئے ہیں. اچھا جی, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تو ریگولر ٹویٹ کرتے ہیں, جہاں پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, کوئی اور بیان جاری کر دیتے ہیں, کوئی اور بات کر دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب وہ کر رہے ہیں, وزیر اطلاعات صاحب وہ کر رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق چلے وزیر نہیں ہے لیکن حکمران اتحاد کا حصہ ہیں, مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, وہ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری وہ ریگولر ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, آصف بھٹو زرداری ریگولر ٹویٹر یوز کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہوتا ہے روزانہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ کر رہے ہیں. بھائی کوئی حکومتی محکمہ ایسا نہیں ہے جن کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹس تھے اور انہوں نے بند کیا ہو, وہ سارے کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کیا دوگلاپن ہے. آپ نے ایک پابندی لگا دی ہے اور اس پابندی کو آپ خود روند رہے ہیں, اس پابندی کی خلاف ورزی آپ خود کر رہے ہیں. ہے کوئی مطلب عقل والی بات یہ؟ یا تو آپ کھول دیں یا آپ کہہ دیں کہ آپ نے پابندی نہیں لگائی, فوج نے لگائی ہے. کہہ دیں سر عام کہ ہم نے نہیں لگائی, بھائی ہم ایسی پابندی کو نہیں مانتے. ہاں ہم چلا نہیں سکتے, ہم اس پابندی کو ختم نہیں کر سکتے, ہم اتنے تگڑے ابھی نہیں ہوئے کہ اگر کوئی جی ایچ کیو سے کوئی فیصلہ ہوا ہو اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں, اپنا اس کو ختم کریں, ہم اتنے تگڑے نہیں ہوئے. لیکن ہم مانتے نہیں ہیں بھائی, ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم اس کے خلاف ہے. بغاوت تو کر دی نا, یعنی جو پابندی لگی ہے اس کو پابندی کو توڑ دیا. تو میں دیکھ رہا تھا آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ, اس پر کچھ نہیں ہے, وہ پرانا, وہ کافی ساری چیزیں پرانی پڑی ہوئی ہیں, کوئی لیٹسٹ اس میں کوئی نہیں ہے. میں نے تو جو آئی ایس پی آر کا ایک تھا اس میں تو 2023 کا کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی, 28 مئی 2023 کی کچھ میرا خیال اسی طرح کا تھا. تو اصل چیز یہ جو دوگلاپن ہے یہ کیا ہے؟ پابندی ہے تو پھر ہے, پھر میں تو جرنلسٹ ہوں, میری مجبوری ہے, میں وی پی این لگا کر استعمال کر رہا ہوں. بھائی آپ کو لگتا ہے کہ ٹویٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ نے پابندی لگا دی, تو پھر آپ خود پابندی کیوں توڑ رہے ہیں؟ یعنی آپ لاقانونیت کو, یا تو آپ نے بند غلط کیا ہے, اگر بند ٹھیک کیا تو پھر آپ لاقانونیت کیوں کر رہے ہیں آپ حکومت میں بیٹھ کر؟ یہ کیا دوگلاپن ہے؟ تو یہ وہ چیز تھی حیران کن جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ بھائی یہ تو عجیب تماشا ہے نا یہ,
کہ ایوان صدر بھی استعمال کر رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی استعمال کر رہا ہے، وزارت داخلہ بھی استعمال کر رہی ہے، وزارت دفاع بھی اس کو استعمال کر رہی ہے، یہ منسٹرز کر رہے ہیں نا، تو پھر پابندی کس کے لیے ہے؟ یہ کمال نہیں ہے؟ اب تو کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.